دنیا کا سب سے بڑے رازوں میں سے ایک مصر کے اہرام آخر یہ 20 لاکھ وزنی پتھر بغیر پہیے اور مشینوں کے آسمان کو چھونے والی بلندی تک کیسے پہنچے۔ مصر کے فرعونوں نے کل 118 پیرامڈز تعمیر کروائے، جن میں سے بہت سارے وقت کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر شکار ہو کر تباہ ہو گئے، مگر سب سے بڑے 3 پیرامڈز 4500 سال بعد بھی اس طرح قائم ہے، اور ان 3 میں سے سب سے بڑا اور مشہور پیرامڈز آف خوفو ہے، جسے گریٹ پیرامڈز آف گیزا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیرامڈز 2500 قبل مسیح میں تعمیر ہونا شروع ہوا اور اس کی تعمیر میں 20 سال کا لمبا عرصہ لگا۔ مصر کے فرعون خوفو نے خود اس عظیم منصوبے کا آغاز کروایا، اور یہ منصوبہ اس وقت کی سب سے بڑی تعمیراتی مہم تھی، جس پر 25 سے 30 ہزار ورکرز 20 سال تک دن رات کام کیا۔ ان ورکرز میں پتھر کاٹنے کے ماہر، پتھروں کو ٹرانسپورٹ کرنے والے مزدور، ماہر انجینئرز اور کسان شامل تھے۔ خوفو کا پیرامڈ 13 ایکڑ کے بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس کی اونچائی 481 فٹ ہے۔ 3800 سال تک یہ دنیا کا سب سے اونچا مین میڈ اسٹرکچر رہا، اور کسی بھی قوم یا تہذیب کی تعمیر اس کے قریب بھی نہ پہنچ سکی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بغیر کرینرز اور مشینری کے اتنی بلندی تک پتھروں کو پہنچانا ایک ناقابل یقین کام لگتا ہے۔ اس کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ پتھر استعمال ہوئے۔ اس کی تعمیر اس حد تک ایکیوریسی سے کی کہ چاروں اطراف کی پیمائش بالکل ایک جتنی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی چاروں سائڈز بالکل صحیح سمتوں میں، یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے مطابق بنائی گئی ہے۔ اس زمانے میں جب جدید حالات موجود نہیں تھے، پھر بھی مصری انجینئرز نے اتنی ایکیوریسی سے ان کی تعمیر کی ہے کہ آج بھی ماہرین حیران رہ جاتے ہیں۔ اس طرح میجرمنٹس میں اگر چند انچ کی بھی غلطی ہو جاتی تو اونچائی تک پہنچتے پہنچتے پورا اسٹرکچر مکمل طور پر بگڑ سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ پیرامڈز وقت کے تمام امتحانوں میں کامیاب رہے ہیں۔ بے شمار زلزلے اور طاقتور طوفان آئے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، حتیٰ کہ لوٹ مار اور تباہی کیے گئے واقعات کے باوجود یہ پیرامڈز آج بھی اسی شان کے ساتھ کھڑے، مگر ان پیرامڈز کا مقصد کیا تھا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مصر کے حکمران، جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کے مقبرے ہیں۔ مصر میں فرعونوں کو خدا کا درجہ دیا جاتا اور ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد اگلے زندگی میں بھی وہ اسی شان و شوکت کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اس لیے پیرامڈز میں ان کے ساتھ سونے کے زیورات، روزمرہ کا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھی جاتی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اب تک ان پیرامڈز میں کسی بھی فرعون کی لاش نہیں ملی۔ یہ معمہ آج بھی باقی ہے کہ کیا واقعی یہ صرف مقبرے تھے یا ان کے کوئی اور مقصد بھی تھا۔ قدیم مصر کے لوگوں نے اپنے روزمرہ زندگی، اپنے عقائد، دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں، حتیٰ کہ کھانے پینے کی طریقے اور معاشرتی قوانین سب بائروگلفس میں درج کیا ہے۔ یہ تصویری زبان مصر کی دیواروں اور مندروں پر جگہ جگہ نظر آتی ہے، اور ان تحریروں کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح رہتے تھے، اپنے گھروں کو کس انداز میں بناتے تھے، کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، اور اپنے فصلوں کو کیسے اگاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں اور رسومات کا بھی تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان ہزاروں تحریروں میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ پیرامڈز کو کیسے اور کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا۔ کسی بھی قدیم مصری نسخے میں ان اہرام کے مقصد کے بارے میں واضح اشارہ نہیں ملتا۔ گویا اتنی عظیم عمارتیں جو دنیا کے 7 عجوبوں میں سب سے بڑا عجوبہ مانی جاتی ہے، ان کے مقصد پر مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ماہرین اس راز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان پیرامڈز کے متعلق کئی مختلف نظریات نے جنم لیا۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ صرف مقبرے نہیں بلکہ اصل میں ایک طرح کے پاور پلانٹ تھے، جو زمین اور کائنات سے توانائی جذب کر کے اسے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ خیال اگرچہ سائنسی طور پر ثابت نہیں ہو سکا، مگر کئی لوگوں کے نزدیک یہ وضاحت زیادہ منطقی لگتی ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعمیر محض قبر کے طور پر بنانا ان کے نزدیک ممکن نہیں لگتا۔
ایک اور نظریہ یہ بھی ہے کہ پیرامڈس کو اناج ذخیرہ کرنے کے لیے گودام کے طور پر بنایا گیا۔ اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ مصر کے زراعت دریائے نیل پر منحصر تھی اور جب قحط یا خشک سالی آتی تو اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے بڑے اسٹرکچر کی ضرورت پڑتی۔ کچھ لوگ تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے قید سے بھی جوڑتے جب مصر میں اناج کے بڑے ذخیرے رکھے گئے تھے، مگر در حقیقت یہ پیرامڈس حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں آمد سے پہلے ہی وہاں موجود تھے، یعنی آج تک پیرامڈس کا اصل مقصد ایک راز ہے۔ مجموعی طور پر گریٹ پیرامڈس آف گیزا کا وزن تقریباً 6 ملین ٹن ہے، جو آج کے جدید برج خلیفہ کے وزن سے 12 گنا زیادہ ہے، کیونکہ برج خلیفہ کا وزن صرف 5 لاکھ ٹن کے قریب ہے۔ یہ فرق آج کے انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ قدیم مصر کے محدود ٹیکنالوجی کے باوجود وہ کس طرح اتنی عظیم الشان تعمیر کو ممکن بنا سکے۔ ماہرین کے مطابق اس عظیم منصوبے میں استعمال ہونے والے زیادہ تر پتھر قریبی کانوں سے نکالے گئے، مگر خاص طور پر وہ بڑے گرینائٹ بلاکس جنہیں بادشاہ کے کمرے اور اندرونی راستوں میں استعمال کیا گیا، وہ تقریباً 800 کلومیٹر دور سے دریائے نیل کے راستے کشتیوں پر لائے گئے۔ ان میں سے کچھ بلاکس کا وزن 50 سے 80 ٹن تک ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان بھاری پتھروں کو تراشنے کے لیے صرف تانبے کے اوزار استعمال کیے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوہا دریافت نہیں ہوا تھا۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی وزنی پتھروں کو اتنی بلندی تک کس طرح رکھا گیا۔ اس بارے میں کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول زیم تھیوری ہے۔ اس کے مطابق مزدوروں نے مٹی اور پتھروں سے لمبی ڈلوانیں بنائی اور ان پر لکڑی کے رولز اور رسیوں کی مدد سے بلاکس کو کھینچتے ہوئے اوپر لیا جاتا تھا۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ ڈلوان سیدھی نہیں تھی بلکہ پیرامڈس کے گرد گھومتی ہوئی اوپر تک جاتی تھی۔ ایک دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ مزدوروں نے لکڑی کے طاقتور لیزر اور سسٹمز استعمال کیے جن کی مدد سے پتھروں کو ایک درجے سے دوسرے درجے پر رکھا جاتا۔ آج تک کسی کو اس طریقہ کار کا پختہ علم نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل یا ساز و سامان کے کوئی واضح آثار نہیں ملے۔ آثار قدیمہ کے دریافتوں نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ پیرامڈس میں کام کرنے والے مزدور غلام نہیں تھے، جیسا کہ پرانی کہانیوں اور فلموں میں دکھایا جاتا تھا، بلکہ یہ زیادہ تر ماہر مصری کاریگر تھے جو اپنے فرعون کے حکم پر ریاستی منصوبے کا حصہ تھے۔ انہیں خوراک، رہائش اور اجرت فراہم کی جاتی تھی۔ در حقیقت پیرامڈس کے تعمیر میں حصہ لینے والے ورکرز عام مصری شہریوں کی نسبت بہت بہتر زندگی گزارتے تھے۔ پیرامڈس کے قریب ان مزدوروں کے گاؤں دریافت ہوئے ہیں جن میں ان کے رہائشی مکانات موجود تھے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں ایک منظم کمیونٹی کے طور پر رکھا گیا تھا، اور زرعی موسم کے اختتام پر جب کھیت فصلوں یا سیلاب کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہتے تھے تو ہزاروں کسان بھی عارضی طور پر اس منصوبے میں شامل ہو جاتے۔ یہ تعمیر ایک قومی پروجیکٹ بن گئی تھی جس میں معاشرے کے مختلف طبقے حصہ لے رہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ جتنا ہم پیرامڈس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ معمہ اتنا ہی اور گہرا ہو جاتا۔ ان کی تعمیر کے بارے میں اب بھی بہت سے سوالات باقی ہیں۔ آج کے جدید انجینئرز بھی حیران ہیں کہ بغیر جدید مشینری اور ہائی ٹیک حالات کے کس طرح لاکھوں پتھروں کو اتنی درستگی سے ایک دوسرے پر رکھا گیا کہ 4500 سال بعد بھی یہ اسٹرکچر اپنی جگہ قائم ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو گریٹ پیرامڈس آف گیزا کو صرف ایک مقبرہ نہیں بلکہ انسان کی ذہانت اور عزم کا سب سے بڑا شاہکار بناتی ہے۔ لاکھوں پتھروں سے بنی یہ عمارتیں انسان کی ذہانت، محنت اور ہمت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی بغیر مشینوں کو ایسا کام ممکن ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائے گا۔ اگرچہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید تاریخی کہانیاں لا سکیں۔ شکریہ۔